وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی ذات عظیم الصفات سمیع سماعت کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کا جو عموماً ٹاپک تھا سکون و اطمینان کا فقدان اور قلق اور بے چینی اور اضطراب اور غم اور پریشانی کا طوفان، یہ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خواہ وہ کسی کو 2 ٹائم کی روٹی روزی نان شبینہ کی فکر ہو، یا طرح طرح کے امراض ہوں، یا پوری دنیا میں اتھل پتھل اور فتنے اور فساد یا اس طرح کی چیزیں ہوں، یہ تمام چیزیں کیا سکون اور اطمینان کے فقدان کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اور پھر بے چینی، لفظ قلق بار بار آپ نے خطبے میں سنا، جسے آپ بے چینی کہتے ہیں، عدم اطمینان۔ اس کے طوفان انسان کو ہر طرف سے اس طرح گھیر دیتے ہیں کہ انسان کے اعصاب، یا اس طرح سمجھیں کہ انسان کی فکر، سوچ، عقل اور دیگر اعصاب تمام کے تمام بے جان یا پیرالائز ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر خطبے کا اختصار آپ چاہیں کہ جس پریشانی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی بے چینی، انسان کی زندگی تمام آسائشیں ہونے کے باوجود بے چینی کی شکار ہے، جبکہ کبھی انسان کے پاس 2 ٹائم کی روٹی ہوتے ہوئے بھی اطمینان و سکون سے بے فکر لوگ رہتے تھے۔ بڑی بڑی عمریں ہیں اب بھی اس طرح کے لوگوں کی جو شہری پریشانیوں سے دور ہیں۔ تو اگر غور سے آپ لوگوں نے خطبہ سنا ہے، پھر دونوں رکعت میں تلاوت سنی ہے، دونوں، پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی۔ میں نے پہلے جمعے کو بتایا تھا کہ کافی زمانہ ہو گیا، مہینوں سے جو خطبے کا ٹاپک ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے خطبہ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت ہوتی ہے۔ تو جیسے پہلی رکعت میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا آپ نے سنا کہ قل اللہ ینجیکم من کل کرب، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ثم انتم تشرکون۔ تو اب خطبے کی مناسبت سے یہ تلاوت جو کی گئی پہلی آیت اس میں رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، کہ اگر قلق و بے چینی اور بے اطمینانی اور غم اور ہم اور پریشانی، الجھنے، ان تمام چیزوں کا مجموعہ، یہ تمام چیزیں کس چیز کا سبب بنتی ہیں؟ کرب، رنج، غم، دکھ، درد کا۔ کرب اسی کو کہا جاتا ہے جس کو آپ دکھ درد کہتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر دکھ درد سے صرف اور صرف اللہ ہی آپ کو بچاتا ہے۔ پہلی چیز کہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم انتم تشرکون۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود صرف اللہ ہی آپ کو ان مشکلات سے نجات دیتا ہے، ان غموں اور پریشانیوں، بے اطمینانی، بے چینی سے۔ بے چینی کی جگہ اطمینان و سکون اللہ آپ کو عطا کرتا ہے، دکھ و درد کی جگہ عافیت اور سلامتی اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تم اللہ کو چھوڑنے کے لیے ان مشکلات کو، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے غیر اللہ کے چوکھٹوں پر پیشانیاں رگڑتے ہو، وہاں در بدر پھرتے ہو اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو جہاں سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ اپنی کلچر کو اگر دیکھیں، چند مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کیا نظر و نیاز یہ ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے نہیں کی جاتی؟ کہیں کھڑے بت، کہیں پڑے بت مزاروں کی شکل میں، یا اسی طریقے سے کیا اللہ کے نام غیر اللہ کو نہیں دیے گئے؟ داتا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو کیا غیروں کو یہ لقب نہیں دیا گیا؟ غریب نواز، بندہ نواز اور دستگیر اور غوث، یہ سارے صفات اللہ کے ہیں، لیکن یہ سارے غیروں کو نہیں دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر طرح کی پریشانی جس کا ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ قل اللہ ینجیکم منہا، ان سب سے آپ کو نجات چاہیے تو صرف اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر میں سر فہرست 5 وقتہ نمازیں آتی ہیں۔ جب آدمی تدبر سے پڑھے، پھر تلاوت قرآن، کسی بھی ایسے آدمی کو آپ شاید ہی بہت زیادہ پریشان دیکھیں
جو پابندی سے 5 وقتہ نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہوں، جو اساس ذکر ہیں بالخصوص فجر و عصر، اور پھر روزانہ چاہے فجر سے پہلے چاہے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔ یہ باتیں کچھ ضمن میں بتا رہا ہوں۔ اور خصوصاً رات کا آخری جو ایک تہائی حصہ، اس سے لے کر اقامت صلاۃ فجر کی نماز تک کثرت سے استغفار، اور پھر نماز کے بعد زور سے پہلے تک کبھی بھی تلاوت۔ یہ مجرب یہ حقیقت ہے کہ اس سے آدمی کی بہت سی مشکلات کس میں، سہولیات میں، اور بے اطمینانی، بے چینی، اطمینان و سکون میں چینج ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اب آگے آتے ہیں خطبے کی تفاصیل کی طرف۔ جہاں تک اس آج کے خطبے کا تعلق ہے تو اس میں انہی مشکلات، دکھ و درد، قلق و اضطراب، بے چینی اور عدم اطمینان، اور دکھ درد، غم، پریشانی، ان کے حلول یا سولوشن تجویز کیے گئے ہیں چند مراحل میں۔ اور پھر خطبے کے آخری حصے میں یہ کہا گیا کہ ہر قلق و بے چینی مذموم نہیں ہوتی، بلکہ ایک لیمٹ حد تک یہ چیز مطلوب ہوتی ہے۔ خیر، اس کو ہم آگے چل کر بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ نے شاید بہت کم پڑھا ہو، اس موضوع پر میری کئی کتابیں بھی ہیں، کہ یہ جو پریشانی یا بے چینی ہے، دکھ درد، اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک جس کو حزن کہا جاتا ہے عربی میں، اور قرآن کی کئی ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، حزن، اس کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے، جس کو آپ اردو میں پریشانی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے غم، جو پریزنٹ حال میں آدمی کو، ابھی جس حالت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی چیز پریشان کیے ہوئے، اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اور ایک جس کا تعلق فیوچر سے ہے، کل کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے، کیا کمائیں گے، کیا ہوگا، میرا یہ پروگرام ہے، اس کو ہم کہا جاتا ہے۔ اسی کو در فارسی گوین فکر و اندیشہ، جس کو فکر مند یا فکر و اندیشہ اردو زبان یا فارسی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سب کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اب اس پر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، پھر اس حدیث کو پڑھیں گے جس کی طرف امام صاحب نے خطبہ کے شروع میں اشارہ کیا۔ تو سورہ زمر میں بھی اور قرآن کی کئی ایک صورتوں میں بار بار اللہ رب العالمین نے اس پریشانی کا، جو پاسٹ میں جو کوئی ہو چکا اس پر آپ پریشان ہیں، یا حال کے آپ کو فکر اور بے چینی ستائے ہوئے ہیں، یا مستقبل کا ایک مستقبل کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، ان سب کا یہ علاج بتایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اور یہاں بھی خطبے کے دوران بھی آپ کو یہ بتایا کہ جتنی بھی دعائیں آپ کریں، یہ سب تبھی جا کر کارآمد ہوں گی جب کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تحقیق ہو، یعنی استقامت کے ساتھ آپ توحید پر چل رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی حقوق خواہ عبادات ہو تمام قسم کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اس میں کسی کو اور کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اسی مناسبت سے خطبے کے جمعہ کی دونوں رکعت میں جو آیات پڑھی گئیں، وہ پوری کی پوری حقیقتاً کس میں، جو علاج بتایا گیا خطبے کے دوران، اس کا ایک نیکٹر اور خلاصہ تھی۔ پہلی میں اگرچہ یہ بتایا گیا کہ ہاں، اللہ سے اس طرح دعا کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ اپنا حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھیں، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کسی کو اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آخر میں دوسری رکعت میں جو آیات پڑھیں گی وَظُنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اس میں یہ کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کی کیا تسبیح اور تنزیہ بیان کریں۔ تو اب یہ جو مشہور آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ پہلی چیز ہے کہ ایمان لائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہیں۔ ایمان میں ایمان کے 6 کے 6 ارکان ہیں۔ استقامت یہی ہے کہ اللہ کے فرائض کو آدمی ادا کرے اور محرمات سے بچے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، پہلی چیز، آدمی کو پاسٹ سے زیادہ وہ تو گزر چکا، فیوچر کی فکر ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تسلی لے کر، تشفی لے کر نازل ہوتے ہیں، کیا، اللہ تخافوا، کل کی پریشانی چھوڑیں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق ہاتھ پاؤں ماریں، کام کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ولا تحزنوا، اور جو گزر چکا اس میں بھی پریشان نہ رہیں۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم ہی تمہارے کارساز ہیں، کام بنانے والے ہیں، میرے علاوہ نہ کوئی حاجت روا، نہ مشکل کشا، نہ کوئی ولی، نہ تو ہمارا کوئی کام بنانے والا۔ خیرت در در کی ٹھوکر کھانے چھوڑ دیں، اللہ کی طرف کیا کریں، رجوع کریں۔
لمبی حدیث ہے، میری ایک کتاب ہے علاج امراض، اس کے شروع میں بھی ہے یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو ان الدنیا کلها اجتمعت على ان يضروك لم يضروك بشيء الا ما قد كتب الله عليك ولو انهم اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك بشيء الا وقد كتب الله لك رفعت القلم وجفت الصحف، آخر تک یہ لمبی روایت ہے۔ تو یہ کتب سنن میں ہے، سنن ترمذی وغیرہ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اپنی طاقت آپ کے سامنے بہت سی چیزیں ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، جتنا اللہ نے پہلے ہی سے اپنے علم و حکمت سے لکھ رکھا ہے اس سے زیادہ آپ پر پریشانی آنے والی نہیں، اس لیے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ناجائز طریقے سے راضی کرنے کی پریشانی مول نہ لیں، ٹھیک۔ ساری دنیا آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو، اللہ نے جو آپ کے لیے مقدر کیا اتنا ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، اس کے زیادہ کچھ باقی نہیں رہتا، تو لہذا آپ اللہ کو ناراض کر کے غیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں کہ کچھ اس سے ہمیں کام ملے گا، جاب ملے گا، ملازمت ملے گی، کچھ خیرات کے چند ٹکڑے ملیں گے، تو لہذا اپنے اس اعتقادات کو درستی سلسلے میں بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی روشنی میں، اللہ علیم و حکیم ہے، آپ کی تقادیر لکھی ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہیں، مقدر کیا اور آپ کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں کہ جو آپ کریں گے ویسا آپ کو ملے گا، آپ کو مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ رفعت القلم، قلم اٹھا لیے گئے اور اعمال نامے لپیٹ لیے گئے اور سیاہی خشک ہوگی یا انک خشک ہوگی۔ اسی میں آگے، اگر یہاں نہیں پڑھیں گے، اسی میں آگے ایک بعض روایات میں اضافہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان النصر بعد الصبر وان الفرج بعد الکرب وان مع العسر یسرا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے، بے صبری سے نہیں، اور ہمیشہ کشادگی تنگی کے بعد آتی ہے، اور پھر آخر میں قرآن آیت کہ جہاں کئی مشکلات ہیں وہاں، جہاں کہیں رات ہے وہاں صبح بھی آتی ہے، جہاں کئی مشکلات ہیں وہاں آسانیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے، رنج، غم، الجھنیں، پریشانیاں، بے چینی وغیرہ، لیکن ان سے بچنے کا ذریعہ جو شروع میں نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں کے جو عموماً لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مختصر سا جواب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ صحیح معنی میں اگر مسلمان بن جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے ان کے نقش قدم پر، تو ساری مشکلات کا حل ہے، لوگوں کی دشمنیاں آپ کی ہمدردی میں ملیں گی، غیر ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر کر دیتا ہے، عباد بھی اور بلاد بھی۔ تو ایک پہلی چیز ہے کہ آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کا قضاء و قدر پر ایک مسلمان کا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قضاء و قدر ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، آپ کی ہر انسان کی اس میں بہتری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے عمل پیدا کیے، واللہ خلقکم وما تعملون، تم اچھے عمل کرو میں انہیں کو تمہارے لیے آسان کر دوں گا، پریشانی سے بچنے کے، تم پریشانیوں میں پڑنے کے دلدل میں پھنسنے کے عمل کرو گے تو شیطان اسی میں تمہیں لے کر جائے گا۔ میں نے تمہیں نہ ادھر مجبور کیا نہ ادھر مجبور کیا، دائیں راستے پر، رحمانی راستے پر لے جانے کے لیے اللہ کا قرآن اور رسول بھیجے، اور پھر متبعین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل علم داعیان حق، اور باطل راستے پر کھینچنے کے لیے شیطان مقرر کیا، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، ابتلا ہے۔ تو اس امتحان میں ظاہر بات یہ دونوں چیزیں ہیں، وہ آبجیکٹیو ٹائپ پیپر کی طرح آپ کو بالکل، آپ کو فل اختیار دیا ہے کہ کس جواب پر ٹک مارک کر کے اس کے مطابق تیاری کریں۔ تو پہلی یہ چیز۔ دوسری یہ چیز کہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعائیں ہیں جو غم اور پریشانی سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو امامہ کی مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھو، کہا تمہارے غم و پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور قرض بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من ضلع الدین، یہ صحیح بخاری میں ہے، واعوذ بک من غلبۃ الدین، یہ لفظ دوسری کتب احادیث میں ہے، واعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبہ بنت کعب، ایک صحابیہ ہیں، ان کو دعا سکھائی، اپنے گھر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب اور پریشانی کے وقت، بے چینی کے وقت کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرش الکریم۔ ایک دفعہ میں اوبر میں اچانک گاڑی اس وقت کہیں اور تھی تو آ رہا تھا، تو وہ ڈرائیور مجھے پوچھنے لگا کوئی دعا بتائیں، تو میں نے سوچا جامع دعا پوچھ رہا ہے، تو میں نے ایک مشہور لمبی دعا ہے وہ بتائی، اللہم انی اسألک
من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک، وأعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقامی تھا سعودی ڈرائیور، مجھے کہیں گے شیخ کتنے ہیں، یہ تو نہیں میں جانتا، لیکن جو مجھ پر پریشانی آئی تو جب بھی میں نے یہ دعا پڑھی ہے تو وہ حل ہو گئی۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ دعا سکھائی بھی، اور دکھ اور درد سے بچنے کے لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس طرح کے اعمال بھی کیے جائیں۔ وہ کیا؟ اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احد من خلقک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اور اس میں شک نہیں کہ اپنے تو غم اور پریشانیاں، بے چینیاں ختم ہو کر اطمینان اور سکون سے ریپلیس ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں ہیں جو آپ کو میرا ایک سلسلہ وار 100 سے زیادہ درس ہیں کورونا کے زمانے کے، صحیح الکلم الطیب کے نام سے، بلکہ اکثر اسکرین پر عربی کے ساتھ انگریزی ترجمہ میں آتا ہے۔ تو الغرض خطبہ کا پورا خلاصہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا تھا، یہ کہ پہلی چیز کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ پریشانیاں اللہ علیم حکیم کی طرف سے قضاء و قدر ہیں، ضرور ان میں کوئی بہتریاں ہوگی، بحیثیت مومن انہیں قبول کریں۔ اور پھر یہ کہ کوئی ایسی پریشانی، کوئی بیماری نہیں جس کا اللہ نے علاج نہ تجویز کیا ہو، جس سے نکلنے کا راستہ نہ رکھا ہو۔ سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ توحید، اور توحید 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت، آپ نے سنا ممبر سے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ غم و پریشانی بیماریاں ہیں جن سے شفا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ لیکن ایسے ہی دم درود کے لیے تلاوت نہیں، للمومنین، اس کو سمجھیں، تدبر کریں، غور کریں، عمل کریں، صحابہ کی طرح جیسے روایت ابن مسعود ہے مدرسہ نبوی کے بارے میں دوسروں تک پہنچائیں، تب جا کر وہ قرآن یقینی طور پر آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کثرت سے دعائیں۔ ہاں، پھر آخر میں خطبے کے دوسرے حصے میں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل غافل، بے سد، لاپرواہ، کیئرلیس اور لیزی بن کر کوئی فکر ہی نہیں دنیا کی، آدمی نشئی کی طرح پڑا رہے، جیسے سوئے ہوئی کی طرح، ہونے دو جو ہوتا ہے۔ کہ ساری پریشانیاں باعث مذمت نہیں ہوتی، وہ پریشانیاں باعث مذمت ہیں جو کیا ہوں، ایک مومن کے ایمان کے منافی ہوں، جو اسے اللہ کے فرائض سے لاپرواہ کر دیں، اللہ سے دور کر دیں، اللہ کی تقدیر کے بارے میں شک و شبہ اور تصوت اور تزجر کا شکار بنا دیں۔ یہ منع ہے۔ ان سے پہلے ایمان کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا اذکار اور عبادات کے ذریعے نکلنے کی کوشش کریں۔ لیکن کچھ وہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ وہ پریشانیاں یا قلق بے چینیاں ہوتی ہیں جو احساس زیاں اور احساس ذمہ داری، ہاں میں نے کیا ضائع کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میری جو انسان کی ذمہ داری کو کیا کرتی ہیں؟ بار بار ریمائنڈ، اس کو ذمہ داری کو بار بار تازہ کرتی ہیں، رینیو کرتی رہتی ہیں بار بار۔ تو ایسی ایسا قلق و بے چینی مطلب ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کی فرض نماز با جماعت سے چھوٹ جاتی ہے، اس پہ بے چین ہوتا ہے، اور یہ بے چینی اس کو آئندہ کے لیے ہوشیار کر دیتی ہے۔ ایک آدمی نے کہیں بھی کسی بھی کام میں، دین میں یا دنیاوی جو فرائض ہیں ان میں کوتاہی کی ہے، کیونکہ ایسی بے چینی جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، گناہوں سے دور کرے، یا ایسی بے چینی جو انسان کے نکمے پن، تساہلی، سستی اور غفلت جیسی مصیبتوں سے اسے نکال کر اسے نشیط اور ایکٹیو اور بے عملی سے نکال کر باعمل کر دے، یہ مطلوب ہیں۔ اور اس میں آخر میں یہ بھی آپ نے دوسری رکعت میں تلاوت بھی سنی، اور امام صاحب نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غم پر ہم کیا پڑھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں، تو ہر عیب و نقص سے منزہ اور پاک ہے، ہم تیری حق عبادت میں جس کے لیے تو نے پیدا کیا کوتاہی تقصیر کر کے ہم ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، تو ہمیں معاف کر۔ تو کوئی بھی پڑھے غم کے لیے یہ بہترین علاج و مداوا ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ ہم نے ذنون سے مراد کون ہے؟ یونس علیہ السلام۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، بس غم سے انہیں نجات دی، کیونکہ اس کا حال کے ساتھ تعلق ہے، مچھلی کے پیٹ میں تھے جب۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی جتنے لوگ ایمان کے ساتھ مومن بن کر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کر
اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، انہیں ہم غموں سے نجات دیں گے۔ اور واقعی میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، ایک حدیث میں بہت چھوٹی عمر میں نے پڑھا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 دفعہ پڑھ کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ مجھے اب تو یاد نہیں کہ کوئی بھی یعنی مناسب جو ایک مشروع دعا ہو کی ہو وہ جلد و دیر قبول نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پریشانیوں سے نجات دے اور دنیا اور آخرت ہماری بہتر کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ وسلم علی النبی فالحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔